نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام عشق کا راہی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے وائٹل فورس کو استعمال کرنے والے تیسری قسم کے لوگ۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام عشق کا راہی پچھلے کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی اس کے چند ہی ایپیسوڈ ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کے بنیادی مقاصد جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے اپنے سامنے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا، اجاگر کرنا اور ان سے کام لینا، اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور ان کی مدد سے عزم و ہمت کو مہمیز دینا۔ عزیزان محترم، اسی طرح نارمل زندگی سے نکل کر اعلیٰ اوصاف کی حامل حیات جاوداں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لانا، اپنی جد و جہد کو بروئے کار لانا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، اور اسی طرح دنیا میں اپنے کردار و عمل سے تبدیلی لانا، انقلاب برپا کرنا، اپنے مزاج کو انقلاب آفریں بنانا اور ہنرمندانہ صلاحیتوں سے مزین کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح دنیا و مافیا میں اپنی شناخت اور پہچان حاصل کرنا۔ عزیزان محترم، ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پروگرام عشق کا راہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آج اس کا اگلا ایپیسوڈ ہے۔ میں نے پچھلے جو ایپیسوڈ تھا اس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 76 کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اپنی وائٹل فورس کو استعمال کرنے والے تیسری قسم کے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ آج بھی اپنی وائٹل فورس کو استعمال کرنے والے تیسری قسم کے لوگوں کے حوالہ سے قرآن پاک کی چند آیات سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، میں اس حقیقت کو آپ حضرات کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ اپنی وائٹل فورس کو استعمال کرنے کے حوالہ سے دنیا میں افراد کی تعداد تین قسم کے لوگ ہیں۔ تین قسم کے لوگ۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو اپنی وائٹل فورس کو سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے، استعمال کرتے ہی نہیں، بالکل سست روی کا شکار ہوتے ہیں اور بالکل بدھو ہوتے ہیں اور پاگل پن کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہی نہیں، بالکل پھسڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لاؤبالی پن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر وائٹل فورس رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، بشرطے کہ وہ پاگل پن کا شکار نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہوش و عقل دی ہے، خرد دی ہے، تو وہ اپنی وائٹل فورس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو نہیں کرتے، پہلی قسم کے لوگ جو اپنی وائٹل فورس کو استعمال کرتے ہی نہیں، قرآن پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کثیر من الجن والانس، کہ ہم نے دوزخ کے لیے کثیر تعداد میں انسان اور جن پیدا کیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ ڈھور ڈنگروں کی مانند ہے، حیوانات کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہے۔ بل ہم اضل، قرآن پاک فرماتا ہے بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی گئے گزرے، حیوانات اور ڈھور ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی قسم کے لوگ تو بالکل غافل قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنی وائٹل فورس کو نارمل سا، ہلکا سا، معمولی نارمل درجے تک کی وہ لے جاتے ہیں اور آگے نہیں نکلتے، آگے نہیں بڑھتے، اپنی وائٹل فورس کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر قابلیتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔
دوسری قسم کے لوگ سرسری سا استعمال کرتے ہیں۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے 2 ایپیسوڈ بنا چکا ہوں۔ آج آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں اس سے آگے جا کر، یعنی کہ سورہ فرقان کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے آگے جا کر قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں تیسری قسم کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں لگ جاتے ہیں اور غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرتے، اکڑ کر نہیں چلتے زمین پر۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، رات کو تہجد گزار ہوتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ان کو، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، سوتے نہیں، وہ کم سوتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریب بندوں پر خرچ کرتے ہیں، کمزور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مساکین پر، فقراء پر خرچ کرتے ہیں، دینی مدارس پر خرچ کرتے ہیں، علوم کے احیاء کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور کوئی متنفس نہیں جانتا، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان لوگوں کے لیے چھپا کر رکھی، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی وائٹل فورس کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 تا 17 پارہ 21 سے تلاوت کی تھی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 تا 17 پارہ 21۔ ایک اور جگہ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو تیسری قسم کے لوگ جو اپنی وائٹل فورس کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور وائٹل فورس سے پورا کام لیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ، ان کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، یعنی اپنی ذات کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، اپنی جان کو قربان کر دیں، اپنے آپ کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، فرماتا ہے قرآن کہ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مر چکے ہیں، کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے، تمہیں حقیقت کا علم نہیں، تم اس بات کا ادراک نہیں کرتے، تمہیں فہم نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں، وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پارہ 2۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔